وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية وشاب نشأ في عبادة ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام اور وفاد عظام، جلسے میں شرکت کرنے والے تمام محترم مکرم واجب التکریم احباب، مجھے کوئی خطاب نہیں کرنا ہے. خطاب کرنے کے لیے اور مواعظ حسنہ کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، نفس کو ملیا میٹ کرنا پڑتا ہے اور خود کو بالکل فنا کر دینا پڑتا ہے، تب جا کر کے خطاب ہوتا ہے اور مواعظ حسنہ ہوتا ہے. ہر کس و ناکس نہ مواعظ حسنہ کہہ سکتا ہے، نہ کہنے کی اس کے اندر طاقت ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ جس سے چاہتے ہیں جتنی دیر چاہتے ہیں بلوا دیتے ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ایک بار کا نہیں 20 بار کا، کہ مطالعہ کسی چیز کا کر کے جاتا ہوں کہ اس چیز پہ بولنا ہے. بالخصوص یہ معاملہ تفسیر کے درس میں ہوتا ہے، لیکن وہاں وہ چیز نکلتی ہی نہیں، اس آیت سے متعلق کچھ اور بول دیا جاتا ہے، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. اور یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو بھی قرآنی خدمات سے جڑا ہوا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا، اور اس گفتگو کے مخاطب بالخصوص نوجوان طبقہ ہے، اور نوجوانوں کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ قرآن کریم میں نوجوانوں کی ایک شکل دکھائی گئی ہے، ان کی ایک صورت دکھائی گئی ہے، ان کے عزم اور حوصلے دکھائے گئے ہیں، ان کے چرتر کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے. انہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، کہاں گزارنا ہے، کس انداز میں گزارنا ہے، اس کے لیے رہنما اصول بتائے گئے ہیں. پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر پاکیزگی اور صفائی کیسے آئے گی، سماج کے اندر سے پھیلی ہوئی گندگیوں کو کیسے ختم کیا جائے گا، اس کے اوپر روشنی قرآن کریم نے اور سیرت نبویہ نے جب ڈالی ہے، اور قرآن کے اولین مخاطب جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اس روشنی کو مکمل طور پہ حاصل کیا اور اپنے دل میں اسے جگہ دی، اور ایک ایسے اقدامات کرتے ہوئے آگے بڑھے کہ آج تک ویسی سوسائٹی اور ویسا سماج، ویسا معاشرہ پوری دنیا پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے. وجہ یہ ہے کہ جب بھی امت کے اندر کوئی خیر ظاہر ہوتی ہے، بھائی چلت فرت بند کر دیں، کم سے کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا تو ادب سیکھ لیں. کچھ نہ سیکھا اگر جوانی میں تو کم سے کم اتنا تو ادب سیکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور کم سے کم سر کے اوپر ٹوپی بھی ڈال لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آسمان اور زمین کریں، اور ہم انسان ہو کر کے ان کا احترام نہ کریں، یہ بہت اوچھی حرکت کہی جاتی ہے. بہرحال امت کے اندر جب بھی کوئی خیر ظاہر ہوتی ہے، میں بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں، امت کے اندر، سماج کے اندر، محلے اور قصبے کے اندر، ضلع اور ریاست کے اندر، ملک کے اندر اور بیرون ممالک کے اندر، حتیٰ کہ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر
اگر خیر کا پرتو کہیں پہ پڑتا ہے تو وہ نوجوانوں کی جماعت سے پڑتا ہے۔ میں اس کو ابھی آپ حضرات کے سامنے واضح کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جب بھی کہیں سے شر پیدا ہوتا ہے، برائی جنم لیتی ہے، پھر وہ اپنی کمسنی گزار کر کے جب برائی جوانی کی عمر پہ آتی ہے تو اس کو جوانی کی عمر پہ پہنچانے والے بھی ہمارا نوجوان طبقہ ہی ہوتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، جتنے زیادہ خیر کے کام ہوئے، جتنی فتوحات ہوئی اور اسلام کی روشنی کو لے کر کے قصبے قصبے اور ملک در ملک جو نوجوان صحابہ آگے بڑھے ہیں، انہی کی کوشش اور کاوش سے آج اسلام ہم تک صحیح ہاتھوں کے ذریعے سے محفوظ طریقے پہ پہنچا ہے۔ یہ تاریخ ہے ہماری۔ نوجوانوں میں عزم ہوتا ہے، ارادے کے پکے ہوتے ہیں، انہیں کچھ خواب دکھائی دیتے ہیں، ان کا ایک گول اور ہدف ہوتا ہے کہ ہمیں یہ منزل حاصل کرنا ہے۔ اگر ان کی ان قوتوں کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو اور ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو اور اسی طرح سے ان کے بلند حوصلوں کو صحیح دشا دکھا دی جائے، صحیح راستے کا تعین کر دیا جائے تو انشاءاللہ سماج کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں وہ خود بخود اپنا دم آپ توڑ دیں گے۔ اگر آپ دیکھیں پارکوں کے اندر کوئی طبقہ اگر آپ کو انسانیت کا ملے گا تو نوجوان ملے گا، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ لڑکا۔ بڑے بڑے مالز کے اندر اگر بوڑھوں کی تعداد 10 ہے تو 90% ہمارا نوجوان طبقہ ہے۔ سنیما ہال میں آپ جائزہ لے لیجئے، وہاں جائیں آپ کو بوڑھے 10 دکھائی دیں گے، بلکہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں نوجوانوں کا طبقہ زیادہ دکھائی دے گا۔ اسی طرح سے آج کل گیم اور موبائل کے اندر ملوث طبقے کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو آپ کو نوجوان دکھائی دے گا۔ بوڑھوں کے ذمے تو اتنی فکر سوار ہے، بیٹیوں کی شادی کی ٹینشن انہیں ہے، بچوں کے مستقبل کی فکر انہیں ہے، وہ کہاں سے موبائل لے کر کے بیٹھے۔ سماج کے اندر جو برائی پیدا ہوتی ہے وہ نوجوان طبقے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر نوجوان اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لے اور ضبط کر لے اور اپنے ان ناجائز جذبات اور احساسات کا خون کر دے، اپنے اس راستے کو بدل دے جو راستہ اسے انسانیت سے دور لے کر کے جا رہا ہے، وہی نوجوان جو کسی خاتون کے اوپر ہوسناک نظر سے نگاہ ڈالتا تھا، اگر وہی بندہ اسی خاتون کی حفاظت اور پاسداری کرنے لگے، نوجوان ہی ڈاکے ڈالتے ہیں، نوجوان ہی چوری کرتے ہیں اور نوجوان ہی ملک کی اور ملک کے رہنے والے انسانوں کی قسمت کا ستارہ بھی اوج ثریا پہ چمکاتے ہیں۔ دونوں ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ نے یہ دونوں خاصیتیں ہر فرد بشر کے اندر رکھی ہیں، ایک شر کا مادہ ہے اور ایک خیر کا مادہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں جیسے بیٹری کے اندر ایک پلس اور ایک مائنس کا سسٹم ہوتا ہے، انسان کی طبیعت میں بھی دو مادے رکھے گئے، ایک شر کا مادہ ہے جو بندے کو برائی کرنے پہ ابھارتا ہے، ہر اس موقع کو غنیمت سمجھاتا ہے جہاں سے اسے اس کے نفس کو، اس کے جسم کو سکون حاصل ہو سکے، اگرچہ وہ طریقے شریعت کے خلاف ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف۔ اور اسی انسان کے اندر ایک مادہ اللہ نے رکھا ہے خیر کا، وہ خیر بندے کو ابھارتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، تمہیں کسی خاتون کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، تمہیں شراب نہیں پینی چاہیے، منع کرنے والے ہمارے پیغمبر ہیں، تمہیں جوا نہیں کھیلنا چاہیے،
منع کرنے والے ہمارے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہیں رشوت نہیں لینا چاہیے۔ منع کرنے والے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہیں زنا نہیں کرنا چاہیے، ناجائز تعلقات کسی خاتون سے نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے یہ خیر کا جذبہ اور یہ خیر کا مادہ اسی نوجوان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ایک مادہ شر کا ہے جو غلط راستے پہ لے کر کے جاتا ہے، رانگ وے پہ اسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں مادوں میں سے انسان کس کے اوپر غالب آتا ہے۔ شر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے تو اگر وہ اس شر کی لائن کو اختیار کرے گا اور اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ اسی سوسائٹی کے اندر رہے گا، اسی میجارٹی کے اندر رہے گا، اسی طرح سے سوچنے والے نوجوانوں کے ساتھ رہے گا، تو یہ بندہ انسانیت سے گر کر کے جانوروں جیسے کام کرنے سے بھی شرمائے گا نہیں۔ کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، نیوز آتی ہیں، پیپروں میں خبریں نکلتی ہیں، سب جانتے ہیں یہ وہی بندہ ہے جو انسانیت سے گر کر کے اتنا خطرناک اور سنگین گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اپنی سگی بہن کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے، تو وہی انسان غلط راستے پہ چلا، لیڈنگ کرنے والے بھی اسے غلط ملے۔ ارے تم نے جوانی کو اگر غنیمت نہ جانا، زندگی بھر ہاتھ افسوس کی ہتھیلی ملنا پڑ جائے گا۔ ہمارا تو آج کا مزاج نوجوانوں کا یہ ہو گیا، نہ وہ دین کی فکر میں ہے نہ ہی دنیا کی فکر میں ہے۔ اگر نہ دین میں لگ پائے تو کم سے کم اپنی بہنوں کی تو فکر کرو، ان کے نکاح کے لیے ہمیں کمانا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے دین کا، نہیں ادھر لگے ہو تو کم سے کم دنیا میں ہی لگ جاؤ۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو تنبیہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا بیٹا گیم کھیل رہا ہے، اگر وہ اسے روکے گی یا ٹوکے گی تو الٹے 4-5 گالیاں اسے سننا پڑ جائیں گی۔ اپنا بھی مستقبل خراب، اپنا بھی فیوچر کو برباد کر رہا ہے، نہ اپنی فکر ہے، نہ ماں باپ کی فکر ہے، اور نہ ہی سماج کی فکر ہے، نہ اپنی سگی بہنوں کے نکاح کی فکر ہے۔ بس مگن ہے شطرنج کھیلنے میں، لوڈو کھیلنے میں، پب جی کھیلنے میں، فلمیں دیکھنے میں اور مشاعروں میں جانے میں، اور اسی طرح سے جتنے بھی کام ہیں ان میں اپنی زندگی کی قیمتی طاقت کو برباد کر رہا ہے، نہ اس طاقت کو اپنی بہنوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، نہ اپنی آنے والی بیوی اور بچوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، نہ اپنی ماں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، نہ اپنے والد کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک جو سوچ تھی، جو شر کا مادہ تھا، جو برائی کا مادہ تھا، اس بندے نے اس کے اوپر محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد سوسائٹی بھی ویسی پائی، معاشرہ بھی ویسا پایا، ماحول بھی ویسا پایا۔ اب غلط لیڈ کی وجہ سے راستہ دکھانے والے جو ملے وہ غلط راستے پہ خود بھی تھے، اسی راستے پہ اس کو لے جا کر کے اس کی زندگی کو برباد کر دیا، نہ دین کا بچا نہ دنیا کا۔ کاروباری لائن سے ہمارا نوجوان طبقہ فیوچر کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتا، دین سے بالکل تجارت کو، دکانداری کو الگ کر کے رکھے ہوئے۔ افسوس ہوتا ہے، کب کماؤ گے اور کب مضبوط بنو گے، کب اپنی کمائی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت کرو گے؟ یوں ہی گیم کھیل کر کے جاؤ گے، یوں ہی اپنی زندگی برباد کر کے جائیں گے، کبھی نہیں۔ اگر ہم نے اپنی صحیح راہ متعین نہیں کی تو کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ آپ دیکھیں گے، میں نے جو بات کہی تھی شروع میں کہ شر اگر کہیں سے ظاہر ہوتا ہے تو نوجوان طبقے سے، چوری کرنے والے نوجوان، رشوت لینے والے نوجوان، ظلم کرنے والے نوجوان، چونکہ طاقت ان کے اندر موجود ہے۔ ایک رکشے والے کا ٹائر اگر اس کے کپڑے پہ دھوکے سے لگ گیا تو اس کا سر بجانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر پیسے کا بھی طاقت ہے، پیسے کی بھی طاقت ہے اور جسم کی بھی طاقت موجود ہے۔
کب تک رہے گی؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جس قوت پہ تمہیں ناز ہے، جس طاقت پہ اتنا ایٹھا جاتا ہے، اتنا مغرور ہوا جاتا ہے، اگر اللہ نے ڈینگو بخار میں مبتلا کر دیا تو ساری طاقت جو ہے سامنے نکل کر کے آ جاتی ہے۔ کتنے باڈی بلڈر تھے، محنت اس پہ ہوئی۔ جب نوجوان طبقہ بگڑے گا تو محلے کے اندر تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، نوجوان انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ چند نوجوانوں کا ایک طبقہ تھا جو اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ڈٹ گیا کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کسی بھی حال میں نہیں کریں گے۔ اس کے سلے میں اللہ رب العزت نے ان کے اس ذکر کو، ان پاکیزہ نوجوان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذکر میں جگہ عطا فرمائی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، بہت مالدار تھے، بڑے ناز اور نخرے میں پلے ہوئے، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے پورے عرب میں سب سے زیادہ مہنگا عطر حضرت مصعب استعمال کرتے تھے۔ جوان رانا، حسن کو شرم آتی تھی گویا کہ ان کے حسن کو دیکھ کر کے کہ میں ان کے آگے کیا ہوں۔ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ ہر لڑکی کی، سردار کی لڑکیوں کی یہ خواہش تھی کہ مصعب سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ دونوں اعتبار سے بہت مضبوط، حسن و جمال میں یکتا، اور سردار کے بیٹے ہیں، خود کے اندر سرداروں کی وجاہت پیشانی پہ چمک اور دمک رہی ہے۔ ہر ایک بندہ ان کے آگے خاموش رہتا ہے، سوائے ان کی امی کے کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوں اور کوئی اپنی زبان کھول دے۔ یہ دبدبہ اور یہ روک کر نوجوان تھے، سب سے زیادہ مہنگا پرفیوم لگاتے تھے۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جس گلی سے گزر جاتے تھے، گھر کے اندر صحن میں بیٹھی ہوئی عورتیں بتا دیتی تھی مصعب اس گلی سے گزرے ہیں، چونکہ یہ عطر وہی استعمال کرتے ہیں جو ہمارے گھر کے اندر تک خوشبو آ رہی ہے۔ اتنے پیسے والے، اتنے حسین و جمیل، لیکن جب وہی رنگرلیاں تھیں ان کے پاس، جوانی کی امنگیں تھیں، کوئی گول نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی ہدف نہیں تھا، کیونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اپنی جوانی کو یوں ہی ضائع کر رہے تھے، انہی چیزوں میں مگن رہتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ انہوں نے اسلام قبول کیے، وہی مصعب بن عمیر جن کی پوشاک آج کے دور کے حساب سے تقریباً 22,000 روپے کا کرتا تھا، اس دور میں پہنتے تھے، جو آج کے دور میں قیمت جو ہوگی تقریباً 20 سے 22,000 کے بیچ میں، کون ہے جو اتنا مہنگا پہن رہا ہے؟ لیکن جب اسلام آیا تو جسم کے اوپر ٹاٹ کے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ وہی مصعب ہے جس کے نغمات لوگوں کی زبانوں پہ ہوتے تھے، اور آج اسلام لایا تو سب کچھ بھول گیا۔ پھر آپ نے مدینہ منورہ ان کو محنت کے لیے بھیجا ہے، وہاں کی عورتیں دیکھ کر کے رشک کرتی تھی کہ کیا نوجوان بھی اتنا پاکیزہ ہو سکتا ہے، اس کی آنکھیں اتنی پاکیزہ ہو سکتی ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھنے تک گوارا نہیں کرتا۔ آخر عورتوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں سردار کا بیٹا ہوں، میں مصعب ہوں، میں اس کے بعد اسلام لایا ہوں، میرے اسلام کی یہ تعلیم ہے، امت کی جتنی بھی عورتیں ہیں سب ہماری ماں اور بہنیں ہیں، اس لیے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھیں۔ اس قول اور
ان کے اس عمل کی بنیاد پہ وہی خواتین جو ان کے اوپر فدا ہو رہی تھی، جب نوجوان بنا مصعب، حقیقت میں مصعب بنے اور اپنی جوانی کو کام میں لائے، تو ان کے اس جملے کی وجہ سے کئی عورتوں نے جو یہودی اور عیسائی تھی مسلمان ہو گئی۔ اتنا پاکیزہ مذہب، اتنا زبردست مذہب جو کسی خاتون کے اوپر غلط نظر ڈالنے سے روکتا ہے، یعنی ہماری عزت اور ناموس کسی اسلام مذہب کے اندر محفوظ رہ سکتی ہے اور انہیں اسلام قبول کرتی ہے۔ کیا آج ہمارے پاس موقع نہیں ہے؟ ہمارے میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ کیا ہماری آنکھیں پاکیزہ ہیں؟ کیا ہمارے دل پاکیزہ ہیں؟ نہیں ہیں، لیکن مظاہرہ ہوتا ہے۔ آدمی خاتون کو دیکھنا ہی گناہ سمجھتا ہے، اگر بہت وہ کوشش کرے گا، متقی بننے کی کوشش کرے گا، تو بس میں اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے گا، بازار میں محفوظ رکھے گا۔ یہ بات کان کھول کر سن لے، ہر شخص سن لے، جس طرح سے بازار کی یا مارکیٹ کی یا بس میں بیٹھی ہوئی کسی خاتون کے اوپر گندی نظر ڈالنا یا دیکھنا حرام ہے، بالکل اسی طرح سے فیس بک یا یوٹیوب پہ آنے والی خواتین کو دیکھنا شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کو کوئی بد نظری سمجھتا ہی نہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے فیس بک چلا دیا جاتا ہے، جس کے اندر نیم عریاں جسم والی خواتین آیا کرتی ہیں اور مسجد کے اندر کھولے بیٹھے ہیں۔ استغفر اللہ، اس کو کوئی بد نظری سمجھتا ہی نہیں۔ اپنے طور پہ وہ متقی بنا ہوا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی نگاہ پہ بہت کنٹرول کیے ہوئے ہوں، لیکن وہی نگاہیں یوٹیوب کے اوپر آنے والی متحرک جسموں کو دیکھتی ہیں، وہی گناہ پڑتا ہے جو ایک عام خاتون کو دیکھنے کی وجہ سے پڑتا ہے، اور اس سے وہی تاریکی دل کے اندر آتی ہے جو ایک عام خاتون کو دیکھنے میں آتی ہے۔ آخر نوجوان کب بنے گا؟ ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ کب سماج کے کام آئیں گے ہم؟ کب قوم کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے ہم؟ کب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ لیں گے؟ اور کب ہم ان کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے؟ کیا کوئی دوسری قوم کا انتظار ہے کہ وہ آئے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو لے کر کے کھڑی ہو؟ نہیں، ہمیں ہی کھڑے ہونا ہے۔ ہم لاکھ گناہگار صحیح، لیکن ہے آخر انہی کے امتی اور ان کی ہر تعلیم سے محبت ہے۔ بس یہ کہ ہمیں لیڈنگ جو ملی وہ غلط ملی، اس سوسائٹی کو چھوڑیں، ایسے دوستوں کو چھوڑیں جو آپ کو غلط راستہ دکھا رہے ہوں۔ آپ ہی اس قوم کے سب سے بہترین جواہر پارے ثابت ہوں گے اور ایسا قیمتی ہیرا ثابت ہوں گے کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں گے کہ قصبے کے اندر فلاں محلے میں اگر نوجوانوں کو دیکھنا ہے وہاں چلے جائیے، وہاں ایسے نوجوان ملتے ہیں کہ اگر رات کے 12 بجے کسی خاتون کو سونے کی جھمکیوں سے لاد کر کے بھیج دیا جائے، کوئی بھی نہ ہو، تب بھی وہاں اس خاتون کی عزت اور اس کی ناموس محفوظ رہے گی۔ یہ معاشرہ کب ہوگا؟ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ۔ قرآن کریم نے کہا بہت منہ میاں مٹھو بنے پھر رہے ہو، اپنے حبیب کی تعلیم سے محبت کا دعویٰ کرتے پھر رہے ہو۔ پیغمبر جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو تمہارے دماغ میں جب وہ اچھی لگتی ہے، تمہارے دل کو بھا جاتی ہے تو عمل کر لے جاتے ہو، اور جب وہ منع کرتے ہیں اور تمہارے دل کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ یہ اصل میں تم اللہ کی نہیں بلکہ اپنے نفس کو تم نے معبود بنایا ہوا، اسی کی اتباع کرتے۔ اگر ہم نے بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے، اپنی قیمتی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، قوم کے لیے ہم بہترین چیز ثابت نہیں ہوئے، اگر قوم کے لیے نہ ثابت ہو سکے تو کم سے کم اپنی بہن کے لیے ایک اچھا بھائی ہو کر کے دکھائیں، اپنی ماں کے لیے ایک اچھا بیٹا بن کر کے دکھائیں، اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا شوہر بن کر کے دکھائیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے بہترین استاد بن کر کے دکھائیں، اگر آپ کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں کا بہترین اور پاکیزہ انسان کہلانے والا شخص بن کر کے دکھائیں۔ کہ یہ ہو نہیں سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا، اس لیے کہ ہم ارادہ نہیں کرتے،
ہم نے کوئی مقصد متعین ہی نہیں کیے ہیں کہ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنا۔ نوجوان گھومتے پھرتے ہیں، میرے پاس ان کی مائیں تک آتی ہیں کہ مفتی صاحب آپ کہہ دیجئے کچھ کمائیں، ان کی بہن بڑی ہو رہی ہے، شادی کے لائق ہو رہی ہے، لیکن یہ گھوم رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دولت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور ہونے کے بعد اس کا غلط استعمال نہ ہونا چاہیے۔ تو دولت، یہی دولت آپ کو ہزاروں عبادتیں کرنے کے اوپر باقی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، ان کے پاس کوئی نوجوان جاتے تھے تو حضرت عمر پوچھتے تھے کچھ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اگر وہ کہتے تھے حضرت ٹہل لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تو آج سے میری نظر میں گر گئے۔ یعنی تعلیم نبی یہ ہے کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ اتنا تو کماؤ کہ کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے، حلال کماؤ، نور پیدا ہوگا قلب و جگر کے اندر، اولادوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہوگی۔ حلال کمائیے، پیغمبروں کو حکم ہے حلال کمانے کا، اور اکثر پیغمبروں نے کام کیے، صحابہ نے کام کیے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ کام کیے ہیں۔ نوجوان مفلوج بنو، اپنے لہر پور کی سوچ بتائیں کیا ہے؟ جب ان سے بات کرو کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کے کام آ جاؤ، آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں، 1 روپیہ بھی تم کسی کے کام میں لگا سکتے ہو، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ بس ہڈی بننے لگو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مختصر سی سوچ ہے، یہ مختصر سی سوچ ہے۔ جو بندہ دری بننے لگا وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ ہمیشہ دری ہی بنو گے، یا دری کے اتنے ماہرین میں بن جاؤ کہ دریوں کے کاروبار تمہارے ذریعے سے چلنے لگے۔ من جاہد فینا، جو ہم سے راستے مانگتے ہیں اور اس راستے پہ چلتے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے راستوں کو کھولتے چلے جاتے۔ کبھی سوچے ایک مونگ پھلی بیچنے والا ہمیشہ مونگ پھلی بیچتا ہے، کبھی سوچ کو بلندی نہیں کرتا کہ کبھی ہم ہول سیل اس کو کریں گے، بس بلاتا ہے بازار سے 8 10 50 روپے خالی کریں گے، بس اس میں بات۔ سوچ کو بلند رکھیں۔ آپ اپنے اوپر نظر کیوں کر رہے ہیں؟ دینے والی ذات اللہ کی، اس سے مانگیے، اور اتنا مانگیے، اتنا مانگیے کہ آپ سوچ بھی نہ سکے، وہ دینے والی ذات ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے چھپر پھاڑ کے دے دیتا ہے۔ تو اگر ہم کچھ نہ کر سکیں، کچھ بھی نہ کر سکیں، تو کم سے کم اپنی زندگی کو پاک کرنے کے لیے حلال کمائی کھانا اور حلال کمانا سیکھ جائیں، اور کسی کے کام نہ آ پائے تو کم سے کم اپنی سگی بہنوں کے لیے تو کام آ جائے، اپنی ماں کے لیے کام۔ پیسہ نہیں ہوگا تو آپ حج تک نہیں کر سکتے، آپ ہیں کہاں؟ وہ نوجوان پب جی میں کھیل رہا ہے، یوٹیوبر بنا ہوا ہے، کب تک بنو گے؟ ہواؤں میں کام کر رہے ہو۔ اپنی چیز جماؤ، جہاں سے تم مر جاؤ تو تمہاری نسلیں آوارہ نہ پھرے، ان کو آپ کاروبار دے کر کے جاؤ، کسی کے آگے بھیک مانگنے والے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس حال میں مرو کہ تمہاری اولادیں کسی کے آگے کٹورا لے کر کے نہ پھرتی گھومتی پھرے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ اپنے اوپر کھڑے ہوں گے۔ 2 چیزوں کو قرآن کریم میں قیام کہا گیا ہے، ایک کعبہ شریف کو قیاما للناس، ریڑھ کی ہڈی، اور دوسرے دولت کو ریڑھ کی ہڈی کہا گیا۔ فائنینشیل طور پہ، تعلیمی طور پہ، ہر اعتبار سے مسلمان نوجوان بالکل غافل ہے، کبھی کچھ سوچتے ہیں آخر کب جاگیں گے، کب جاگیں گے، کب وقت آئے گا؟ اگر وقت آ گیا تو پھر موقع ملنے والا نہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ قرآن کریم نے کہا بچے ہیں، نوجوان ہیں، امنگے ہیں، ترنگے، بہک جائیں گے، بہک گئے تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، ہمارا در کھلا ہوا ہے، ہمارے سامنے رو لو، دھو لو، گناہ کو چھوڑ دو، ہم معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مایوس کیوں ہو؟ پوری زندگی گناہوں میں کاٹ دی، آ جاؤ، ہمارا دربار کھلا ہوا ہے، آ جاؤ، ایک بار ہمارے پاس، ہم راستے دکھائیں گے، تمہیں اسی طرح سے بنائیں گے جیسا تم بننا چاہتے ہو، پہلے تم ارادہ تو کرو۔ انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ویسی برکت۔
اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، پاکیزہ نوجوان بنیں، آپ کی نظریں پاک ہوں، آپ کی زبان پاک ہو، پیٹ کی آنتیں حرام رزق سے پاک ہونا چاہیے، کانوں کے پردے حرام آواز سے پاک ہونا چاہیے۔ اس میں وہ تمام گانے، وہ تمام فلمیں یا اپنی کسی غیر محرم خاتون سے باتیں کرنا، یہ سب داخل پاک کر لیجئے۔ پھر دیکھیے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ گاؤں والے محلے والے متقی بن جائیں گے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول کے رہیں گے۔ یہ اپنی زندگیوں کو غنیمت جانے، جو دن جا رہا ہے وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ ہم سب گنہگار، ہم بھی بہت گنہگار ہیں، ہمارے بیچ میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو ہم سے لاکھ درجہ بہتر ہیں، عبادات کے اعتبار سے، نیک نیتی کے اعتبار سے، سب گنہگار ہیں، سب کو ضرورت ہے توبہ کی۔ اور توبہ کا مطلب ہے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا، جس راستے غلط راستے پہ چلے اس راستے سے لوٹ کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا لینا، اور زندگی بھر اس بھٹکے ہوئے راستے کو منہ نہ دکھانا، یہ اصل توبہ، دل کی گڑھن کا نام توبہ۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو قیمتی بنائیں، اللہ کے آگے روئیں گڑگڑائیں، امت کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر کے جائیں کہ ہمارا نام نیک نام لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق